بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ کیا پاکستان میں حالات اب بھی 1971 جیسے ہیں، یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ سری لنکا میں مسلمانوں کی لاشیں جلانے پر کشیدگی۔ سری لنکا میں کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہونے والے 15 مسلمانوں کو دفنانے کے بجائے اہل خانہ کی مرضی اور اسلامی روایات کے برخلاف جلانے پر مسلم برادری شدید برہم ہے۔ سری لنکا میں کرونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر جانے والے افراد کی میتیں اہل خانہ کو لوٹانے کے بجائے محکمہ صحت کے حکام مصر ہیں کہ ایسے تمام افراد کی لاشیں جلا دی جائیں۔ دوسری جانب مسلمان مردوں کو جلانے کے بجائے اسلامی روایات کے مطابق دفنانے پر زور دے رہے ہیں۔ مسلمان میتیں جلائے جانے پر احتجاج فقط سری لنکا میں نہیں بلکہ دیگر مسلم ممالک میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ سری لنکا کے ہمسایہ ملک مالدیپ نے سری لنکا میں کرونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر جانے والے مسلمانوں کو اپنے ہاں دفنانے کی پیشکش کی ہے۔ OIC کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے، اسلام میں حرام قرار دیے گئے اس عمل کے خلاف OIC مطالبہ کرتی ہے کہ تدفین کی اسلامی اقدار کا احترام کیا جائے۔ یاد رہے کہ سری لنکا کے اٹارنی جنرل نے گزشتہ ہفتے 19 مسلمانوں کی لاشیں بھٹی میں ڈال کر خاکستر کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ ان میں شیخ نامی اس بچے کی لاش بھی شامل ہے جو اپنی پیدائش کے فقط 20 روز بعد فوت ہو گیا تھا۔ اس بچے کی لاش کو اس کے والدین کی مرضی کے خلاف جلا دیا گیا۔ سری لنکا کی مسلم کونسل کے مطابق کورونا وائرس سے متاثرہ افراد میں مسلمانوں کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے، گو کہ وہ 21 ملین آبادی کے ملک سری لنکا میں فقط 10% ہیں۔ کونسل کے ایک ترجمان نے کہا کہ کورونا وائرس سے متاثرہ افراد اب اس خوف سے طبی امداد لینے سے احتراز برت رہے ہیں کہ مبادا انہیں انتقال پر کہیں جلا نہ دیا جائے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تدفین میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب کو $1 ارب لوٹانے کے لیے چین سے قرض لے لیا۔ پاکستان نے سعودی عرب کو قرض کی ادائیگی کے لیے چین سے $1 ارب حاصل کیے ہیں۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق چین نے پاکستان کو $1.5 ارب کا اضافی قرض دیا ہے، جس میں سے سعودی عرب کے قرضے کی واپسی کی جائے گی۔ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ چین پاکستان کی مدد کے لیے سامنے آیا ہے۔ اس سے قبل رواں برس اگست میں پاکستان نے سعودی عرب کے مطالبے پر چین سے رقم لے کر $1 ارب واپس کیے تھے۔ مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں پاکستان نے سعودی عرب سے حاصل کیے گئے $3 ارب قرض میں سے $2 ارب 3% سود کے ساتھ واپس کر دیے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ حالیہ عرصے میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں سرد مہری آئی ہے، جس کا واضح اظہار وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے مسئلہ کشمیر پر اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے کردار پر تحفظات کے بعد ہوا۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان سعودی عرب سے حاصل کردہ قرض کی ادائیگی کے لیے متبادل تلاش نہ کر پاتا تو اس کے لیے IMF کے پروگرام کو جاری رکھنا مشکل ہو جاتا۔ دوسری جانب چین کے ساتھ قرض کے حالیہ حصول کو مغرب تنقیدی نظر سے دیکھتا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب نے 2018 کے آخر میں پاکستان کو $6 ارب 20 کروڑ کا مالی پیکج دیا تھا، جس میں $3 ارب کی نقد امداد اور $3 ارب 20 کروڑ کی سالانہ تیل اور گیس کی مؤخر ادائیگیاں شامل تھیں۔ یہ معاہدہ 3 سال تک قابل توسیع تھا، تاہم اگست میں سعودی عرب کے مطالبے پر پاکستان کو فراہم کردہ $3 ارب میں سے $1 ارب واپس کرنے پڑے۔ واضح رہے کہ پاکستان معاشی مشکلات کا شکار ہے اور آئندہ سال کے آغاز پر اسے متحدہ عرب امارات کو $2 ارب بھی ادا کرنے ہیں، جبکہ چین سے حاصل کیے جانے والے $3 ارب کی واپسی کی مدت بھی آئندہ سال کے وسط میں ختم ہو رہی ہے۔ خیال رہے کہ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں 15 دسمبر 2018 کو 3 سالہ مدت کے لیے رقم ڈالی گئی تھی، جسے وہ سعودی مطالبے پر مقررہ مدت سے پہلے واپس کر رہا ہے۔ پیرس میں اعلیٰ عہدوں پر زیادہ خواتین ملازمت رکھنے پر جرمانہ۔ پیرس کی مقامی انتظامیہ پر 2018 میں صنفی مساوات سے متعلق ایک قانون کی خلاف ورزی کرنے کے لیے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔
مذکورہ برس سٹی ہال میں 11 خواتین کے مقابلے میں صرف 5 مردوں ہی کی اعلیٰ عہدوں پر تقرری ہوئی۔ فرانس میں صنفی مساوات سے متعلق 2013 کے ایک قانون کے مطابق کسی بھی محکمے میں اعلیٰ عہدوں پر ایک جنس خاص کے 60% سے زیادہ افراد کی تقرریوں کو ممنوع قرار دیا گیا تھا، گو کہ اس قانون کا اصل مقصد سول سروس کے اعلیٰ عہدوں تک خواتین کی رسائی کو بہتر بنانا ہے۔ فی الحال پیرس سٹی ہال میں سینئر عہدوں پر کام کرنے والے تمام سرکاری ملازمین میں سے تقریباً 47% خواتین ہیں۔ اور اب بات کریں گے آج کے اہم موضوع کے حوالے سے، چھوٹے صوبوں کا احساس محرومی، کیا پاکستان میں حالات اب بھی 1971 جیسے ہیں؟ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں 16 دسمبر 1971 کو سیاہ دن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جب ملک کا ایک حصہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ تاہم اب بھی پاکستان میں چھوٹے صوبوں بالخصوص بلوچستان کے قوم پرست سیاستدان اپنی محرومیوں اور حق تلفیوں پر آواز بلند کرتے رہتے ہیں، گو کہ پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ 1971 میں بھارت نے سازش کر کے پاکستان کو دو لخت کیا۔ تاہم تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ قیام پاکستان کے بعد سے ہی بعض ریاستی پالیسیوں کی وجہ سے اس وقت کے مشرقی پاکستان میں احساس محرومی پایا جاتا تھا، جس کا نتیجہ 16 دسمبر کو بنگلہ دیش کے قیام کی صورت میں نکلا۔ اس معاملے پر کئی مورخین، مصنفین اور سیاستدانوں نے کتابیں لکھیں اور اس واقعے کے محرکات پر بھی سیر حاصل بحث ہوتی رہی۔ تاہم پاکستان کے سنجیدہ حلقوں کا خیال ہے کہ ماضی کو بھول کر ریاست پاکستان کو اپنی ان پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے جس کی وجہ سے آج بھی ملک کے چھوٹے صوبوں میں مشرقی پاکستان کی طرح سے احساس محرومی بڑھتا جا رہا ہے۔ حال ہی میں پشتونخوا عوامی ملی پارٹی کے رہنما محمود خان اچکزئی نے 13 دسمبر کو لاہور میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جلسے سے خطاب کیا۔ ان کے خطاب میں پنجاب سے متعلق کی جانے والی کئی باتوں پر تنقید بھی کی جا رہی ہے، لیکن انہوں نے اسی خطاب میں یہ بھی کہا کہ صدر ایوب خان نے سابقہ مشرقی پاکستان کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے 1 یونٹ بنا دیا تھا، لیکن ان کے خیال میں ملک میں اب ایسی چالاکی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل نے بھی جلسے کے شرکاء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان میں نئے بنگلہ دیش کے قیام کو روکیں گے۔ بنگلہ دیش کے قیام کی اصل وجہ فوجی آپریشن تھا یا سیاسی غلطیاں، یا مشرقی پاکستان کے لوگوں کو ان کے جائز آئینی اور قانونی حقوق نہ دینا ایک وجہ تھی۔ بنگلہ دیش کیوں بنا؟ کس نے کیا غلطی کی؟ اس کی تحقیقات کے لیے حکومت پاکستان نے جسٹس حمود الرحمان کو ان کی وجوہات اور ذمہ داریوں کا تعین کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ اس رپورٹ کے کچھ مندرجات تو منظر عام پر آتے رہے ہیں، لیکن کئی دہائیاں گزر جانے کے باوجود اس رپورٹ کو عام نہیں کیا گیا۔ بعض لوگ اس تاثر سے اتفاق نہیں کرتے کہ آج پاکستان میں 1971 جیسے حالات ہیں۔ بعض تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ مشرقی پاکستان میں احساس محرومی اصل مسئلہ نہیں بلکہ وہاں کے حالات ہی بالکل مختلف تھے۔ ان کے خیال میں بنگلہ دیش کے قیام کی اصل وجہ عوامی رائے کا احترام اور اسے تسلیم نہ کرنا تھا۔ ان کے بقول 1970 میں ہونے والے عام انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان کی جماعت عوامی لیگ کا مینڈیٹ تسلیم کر لیا جاتا تو حالات خراب نہ ہوتے۔ عوامی لیگ کو اپنے 6 نکاتی ایجنڈے کی وجہ سے پذیرائی ملی۔ الیکشن کے نتائج کا احترام کرتے ہوئے اس جماعت کو اقتدار دے دینا چاہیے تھا۔ اصل مسئلہ اقتدار کا حصول تھا جس کی وجہ سے ایک سیاسی بحران نے جنم لیا۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی دیگر وجوہات میں بنگلہ زبان کو شروع میں قومی زبان تسلیم نہ کرنا، جغرافیائی طور پر مغربی پاکستان سے دوری اور وہاں بھارتی عمل دخل زیادہ ہونا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں مغربی پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کی گئی۔ بھارت نے طے کر رکھا تھا کہ پاکستان کو 2 لخت کرنا ہے۔ ایسے حالات ملک کی آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹے اور رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے بلوچستان میں پیدا ہوتے کہیں نظر نہیں آتے۔ بلوچستان پاکستان کے ساتھ جغرافیائی طور پر منسلک ہے اور چین پاکستان معاشی راہداری یعنی سی پیک سے بلوچستان کو کافی فائدہ ملے گا، جس سے وہاں ترقی کے نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔
ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک کو درپیش مسائل کا سیاسی حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے، جس کے لیے پارلیمان کو اہمیت دینا ضروری ہے۔ پالیسی کے معاملات پر وہاں بحث ہونی چاہیے۔ تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ گو کہ پاکستان میں 1971 جیسے حالات نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ملک کے بعض حصوں میں پائی جانے والی بے چینی اور محرومی کا شکار علاقوں کے تحفظات کا ازالہ کر کے ہی مستقبل میں مزید ایسے واقعات سے بچا جا سکتا ہے۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔